السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی فریاد سنیں، آگے نہ بڑھائے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن، علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے، لرأیتہ تو تم دیکھتے، خاشعا دبا ہوا، ڈرا ہوا دیکھتے، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔ یہ قرآن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجے، اور اس قرآن میں انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، انسان کو وقت گزارنے کی سب کچھ اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آج کل میرے بھائی ہمیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی قرآن شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ قرآن وہ صرف اللہ ہی کے کلام ہے، اللہ کے بات ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دنیاوی چیز پڑھنے کا وقت تو ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ جب تک ہم قرآن کھول کے نہیں دیکھیں گے تو ہمیں زندگی کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آج کل دنیا میں جو کتابیں ہیں، بچوں کے لیے الگ کتابیں ہیں، بڑوں کے لیے الگ کتابیں ہیں، سب کے لیے الگ الگ کتاب ہے، لیکن قرآن کلام ایک ایسی کتاب ہے جو سب کے لیے ایک طرح کے ہیں۔ قرآن بڑے بڑے لوگ غیر مسلم بھی اگر پڑھتے ہیں تو ان کو ہدایت مل جاتے ہیں، وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ ہم مسلمان تو ہے، گھروں میں قرآن تو رکھا ہوا ہے لیکن کھول کر نہیں دیکھتے، قرآنوں میں دھول پڑ جاتے ہیں لیکن ہم قرآن کھول کر نہیں دیکھتے۔ یہی قرآن قیامت کے دن فریاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ یہی قرآن کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لو انزلنا، کہ اگر ہم نازل کر دیں اس قرآن کو، یہ قرآن، علی جبل، اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے، لرأیتہ تو تم دیکھتے، خاشعا دبا ہوا، ڈرا ہوا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کی خوف کی وجہ سے۔ اور یہی قرآن جس کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس انسان کو نماز اذکار پہ دل نہیں لگتا وہ قرآن کھول کر پڑھ لیا کرے، اس کو نماز پڑھنے کو دل کرے گا، اس کو ذکر اذکار پڑھنے کا دل کرے گا۔ انسان کو جب سکون نہیں ملتا، سکون ملے گا اس وقت جب قرآن شریف کھول کر پڑھے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے وہ برف کی طرح ہے، برف چاہے کہیں بھی رہے وہ برف پگھلتا رہتا ہے، برف پگھلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے، انسان چاہے کچھ بھی کرے، اچھے کام کرے یا برے کام کرے، انسان کی زندگی پگھلتا رہتا ہے، ختم ہوتا رہتا ہے۔ جو سانس ایک بار نکل گیا پھر وہ دوبارہ نہیں آتا، ایک سال جو نکل گیا پھر دوبارہ نہیں آتا، ایک دن جو نکل گیا پھر دوبارہ نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائی قرآن شریف کو پڑھا کرے۔ جب انسان کو قبر میں ڈالا جائے گا، اگر وہ صاحب قرآن ہوگا تو قرآن کہے گا کہ اس کے اوپر کوئی بھی عذاب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی بھر مجھے پڑھتا رہتا تھا، رات کو مجھے یاد کرتا تھا، دن میں مجھے یاد کرتا تھا، اس لیے آج اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کی فریاد وہ فریاد ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش تک ہلا دے گا۔ قرآن کی فریاد، قرآن کی بات، قرآن کو پڑھا کرے۔ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا فرمان ہے، اس کو پڑھا کرے۔ ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سکون کہاں سے ملے گا، پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ
بیماری کو کیسے شفا کرنا ہے، یہ سب چیزیں قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ایمان والوں کے لیے، ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لو انزلنا ھذا القرآن، یہ بھی اللہ کے فرمان۔ قرآن میں فرمان یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا مطلب ایمان والے سے فریاد ہو رہا ہے، ایمان والوں کو توجہ دلانا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ایمان والے کس طرح کے ایمان والے ہو گئے ہیں آج کل کہ نہ قرآن شریف کی طرف دھیان ہے، نہ مسجدوں کی طرف دھیان ہے، نہ نماز کی طرف دھیان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن جنت میں دیا جائے گا۔ آگے کی فریاد سنیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ کون سی مثال؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ اگر ہم قرآن کو نازل کرتے، اگر ہم قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کی خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ریزے ریزہ ہو جاتا۔ اور یہی مثال ہم لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں اس قرآن کے بارے میں۔ میرے بھائی، اس قرآن کو پڑھا کریں، یہ قرآن ہدایت ہے اور نور ہے۔ انسان کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے کلام ہے، اللہ سے باتیں کرو۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو جتنا بار پڑھو اتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اگر یہ کسی کو سمجھ میں آ گیا، اس کا ترجمہ، اس کا تفسیر سمجھ میں آ گیا، تب وہ اگر قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے گا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کے بادشاہ ہے، دونوں جہاں کے رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والا کو۔ پھر اگر سمجھ میں آ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سمجھ میں آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ شیطان مردود سے۔ کتنا اچھے الفاظ ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، مالک یوم الدین۔ کتنا اچھا لگتا ہے جب قرآن شریف کو پڑھا جاتا ہے، من کرتا ہے کہ دن رات قرآن شریف کو پڑھتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن سورۃ ہے پڑھنے کا بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج جمعہ کے دن سورۃ ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔